جو آج پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیلدی لیونگ ہے، امپورٹنس آف نیوٹریشن. آپ لوگ تھرڈ سیمسٹر میں آپ لوگوں کو نیوٹریشن کی تھوڑی سی بیسکس کا تو پتا ہوگا. سیکنڈ کامن ڈیزیزز اینڈ ٹرینڈنگ ڈائٹس، کہ آج کل ڈائٹس کیا چل رہی ہیں اور کامن ڈیزیزز کیا ہیں جو کہ فوڈ کی وجہ سے ہیں، جو ہماری خراب خوراک کی وجہ سے. اور پھر جو ہماری ایک سکسیزفل ڈائٹی اپروچ کیا ہونی چاہیے، اور کچھ متس ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے جو بہت زیادہ کامن ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اکارڈنگ جو ایوریج لائف آج کل چل رہی ہے وہ 65 ایئرز ہے. یہاں ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں، جس وقت آپ لوگ فیلڈ میں آئیں گے آپ لوگوں کو گائیڈ کریں گے، آپ لوگوں کو کنونس کریں گے کہ اپنی خوراک بہتر کریں، اپنی صحت بہتر کریں. یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت ضروری ہے. تو بہت سے لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ اگر ہم خوراک ٹھیک کریں گے تو کیا ہم جلدی نہیں مریں گے، یہ لوگ کہتے ہیں. اور جن لوگوں نے نہیں کرنی ہوتی ڈائٹ عمل، وہ یہ کہتے ہیں اس سے کون سا زیادہ جی لیں گے یا مر لیں گے. جو حقیقت ہے کہ یہ ایک چیز یہ میں نے ایڈ اس لیے کی تھی تک میں آپ کو بتا سکوں، کل کو آپ لوگ بھی آگے گائڈ کر سکیں کہ جسے ہم اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کرتے ہیں، ہم اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک کرتے ہیں، تو اس سے ہماری عمر بڑھتی نہیں ہے. ہماری عمر وہی رہتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھی ہے، صرف کوالٹی آف لائف بہتر ہوتی ہے. لیٹس سے 60 یا 65 سال کی عمر ایک ایوریج چل رہی ہے، تو 40 سال تک ہم بالکل فٹ رہیں، اور اس کے بعد کے جو 20-25 سال ہیں وہ ہم بیڈ پہ گزارے ہیں، بیماریوں سے گزارے، بیماریوں کے ساتھ. اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کریں، اپنی لائف اسٹائل کو ٹھیک کریں، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس وقت تک ہم ہیلدی وے سے اس کو گزار سکیں. جی کی ٹو ہیلدی لیونگ، کچھ کیز ہوں گی ہیلدی لیونگس کے لیے کیا ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلے ہیلدی ڈائٹ اور نیوٹریشن سب سے ضروری کیوں ہے ڈائٹ؟ کیونکہ جو چیز آپ اپنی باڈی کو دیں گے باڈی اس حساب سے آپ کو رسپونڈ کرے گی، وہی چیز باہر آئے گی. فزیکل ایکٹیویٹی، ڈیزیز فری ہونا، گڈ ہائیجین، ورک ریلیشن، سوشل اور پولیٹیکل. ڈائٹ کا ایسا مقبول تمہیں باہر پسند. جی آگے چلیں. امپورٹنس آف نیوٹریشن، مائکرو نیوٹرینٹس پتہ ہے آپ لوگوں کو، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹ. تو سورس آف انرجی ہمیں شوگر، گلوکوز کون دیتے ہیں؟ کاربوہائیڈریٹ. صرف کاربوہائیڈریٹس دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اچھا اب یہ ساتھ آ گیا مسل بلڈنگ، ٹیشو ریپیئر، گروتھ کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ پروٹین. امیونٹی بڑھانے کے لیے کیا چاہیے؟ مائکرو نیوٹرینٹس پڑھیں آپ لوگ؟ جی وہ بھی چاہیے، یہ وہی بتایا گیا. آگے چلیں. اچھا جی اس میں ہائیڈریشن، پانی کتنا ضروری ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. اب ریکوائرمنٹ ہر بندے کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتی ہے کہ 8 گلاسز ہونے چاہیے، 10 ہونے چاہیے، 16 ہونے چاہیے، 14 ہونے چاہیے، ڈپینڈنگ آن کہ آپ کی جو باڈی کا BMI کیا ہے، BMR کیا ہے، اس حساب سے. اور پریونٹ کرونک ڈیزیز، اس کو بھی ہم نے بچانے کی کوشش کرنی ہے کہ کرونیکل ڈیزیز سے ہم بچیں، جو کہ پاسبل ہے. کیوں پاسبل ہے؟ میں اسٹیج پہ کیوں کھڑے کر کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں خود اس سے نکلا ہوں. جبکہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ آرتھرائٹس کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ویل چیئر پہ ہوتے ہیں. جی اب کچھ ہم کامن ڈائٹس کی بات کریں گے. وہ آپ لوگوں کو کچھ آئیڈیا ہوا ہے اب تک ڈائٹس کون سی چل رہی ہیں اور ڈیزیزز کیا ہیں؟ ٹریننگ ڈائٹس پلانٹ بیسڈ، اس میں ویجن ہے، لیکٹو ہے، لیکٹو کوکو ہے، ان کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہے؟ ٹھیک ہے. پیسکیٹیرین کے بارے میں آئیڈیا ہے؟ یہ جو ڈائٹ ہے آج کل ٹرینڈنگ ڈائٹ ہے، اس میں بھی بیسیکلی مائکرو نیوٹرینٹس وہی ہیں، پروٹین، کاربس اور فیٹ بھی لیا گیا ہے، لیکن اس میں جو مین سورس آف پروٹین ہے وہ سی فوڈ سے لیا گیا ہے. اس میں آپ کا پولٹری بھی یوز ہوتا ہے، میٹ بھی یوز ہوتا ہے، لیکن جو مین سورس ہے وہ آپ کا سی فوڈ ہے. پولوٹیرین جو ہے اس میں آپ کا جو مین سورس ہے وہ آپ کا پولٹری سے ہے، چکن سے ہے. اس کے علاوہ اس میں آپ کا فش اور یہ باقی چیزیں بھی یوز ہوتی ہیں. آپ کی ان ساری چیزوں کے بارے میں کچھ آپ کے کوشچنس ہوں گے وہ آپ نے نوٹ کر لینے، اس کو بعد میں پھر ہم آنسر کریں گے. کیٹو ڈائٹ بہت کامن ہے، آئیڈیا ہے. ہائی فیٹ یا ہائی پروٹین کون سی ڈائٹ ہوتی ہے؟ ہائی پروٹین ڈائٹ، جس میں ہم پروٹین کے پورشن سے زیادہ رکھتے ہیں. پلیو ڈائٹ کا بھی آئیڈیا ہے؟
اس میں بیسیکلی جس وقت آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی ڈائٹ پلانس وغیرہ بنائے ہیں ٹھیک ہے. یہ جو ڈائٹ ہوتی ہے اس میں پروٹین اور فیٹس ہوتے ہیں, میجر پورشن اس میں بھی پروٹین کا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی بیریز فروٹس اور نٹس وغیرہ بھی ایڈ کیے ہوتے ہیں. یہ والی جو ڈائٹ ہے یہ آج کل ایتھلیٹس کو دی جاتی ہے ٹھیک ہے, ان کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے, کیونکہ ہم اکثر ڈسکس کر چکے ہیں کہ میں اپنی ڈائٹ میں فروٹس کو نہیں ایڈ کرتا آگے ٹھیک ہے, لینٹس وغیرہ کو نہیں ایڈ کرتا کیونکہ بھی کاربوہائیڈریٹ سورس ہے. تو لیکن یہ جو ڈائٹ ہے ہمیں ایتھلیٹس کو کچھ زیادہ اے ٹی پی کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے پھر اس میں بیریز اور اس طرح کی چیزیں نٹس ایڈ کی جاتی ہیں. یہ آج کل جو ڈائٹ ہے یہ ایتھلیٹس کو زیادہ دی جاتی ہے. جی پلیز علی صاحب انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا آئیڈیا ہے نہیں ہے؟ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ایک طریقہ ہے ڈائٹ کرنے کا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کریں گے اور اپنے میکروز کا دھیان نہیں رکھیں گے تو آپ کو ریزلٹس ملیں گے, ایسا نہیں ہوگا. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ میں 16:8, 18:6, 20:4. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایٹنگ ونڈو ہے اور فاسٹنگ ونڈو ہے. تو 16 آورس کی ایٹنگ ونڈو ہے, 8 آورس کی فاسٹنگ ونڈو ہے. یہ لوگوں نے اس طرح سیٹنگ اپنی مرضی سے کی ہوتی ہے کہ ہم نے 16 گھنٹے کچھ نہیں کھانا اور 8 گھنٹے کھانا ہے, یا 18 گھنٹے کچھ نہیں کھانا اور 6 گھنٹے کھانا ہے, یا 20 گھنٹے کچھ نہیں کھانا اور 4 گھنٹے کھانا ہے. اس میں آج کل جو چل رہی ہے باہر اسٹڈیز کے لیے, ریسرچ کے لیے 24 آورس کی بھی فاسٹنگ چل رہی ہے, 2 days کی بھی فاسٹنگ چل رہی ہے. کیونکہ اس طرح کی جو فاسٹنگ ہوتی ہے ہماری جو نارمل اسلامک وے آف فاسٹنگ ہے اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یعنی اس میں آپ لوگ لیکوڈ لے سکتے ہیں, پانی لے سکتے ہیں, کافی لے سکتے ہیں, دودھ وغیرہ نہیں لے سکتے, لیکن باقی چیزیں پانی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں لے سکتے ہیں. سپلیمنٹس بھی ابھی ایک نئی جو ریسرچ ہے اس میں اگر آپ فاسٹنگ کی ونڈو میں ہیں تو آپ سپلیمنٹس بھی لے سکتے ہیں, ورنہ اس سے فاسٹنگ آپ کرتے ہی نہیں. وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم تھوڑا سا بڑھانا ہوتا ہے اپنا, تاکہ جو باڈی ہے وہ کیٹوسس میں جا کے آپ کے فیٹ کو برن کرے جو اس کو انرجی کی ضرورت پڑے گی فاسٹنگ کے ٹائم. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے وزن کم نہیں کرنا. کامنلی بولا یہی جاتا ہے کہ وزن کم کرنا ہے, لیکن آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے چربی کم کرنی ہے. جس چیز کا وزن بڑا ہے باڈی میں اسی کو کم کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ ویٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مسلس کا ویٹ ہے, بونس کا ویٹ ہے, جس میں آرگنز ہیں, بلڈ ہے, واٹر ہے, سب کا ویٹ ہے. تو ہم نے اوور آل ویٹ کو فوکس نہیں کرتا. بہت سی خواتین ہماری جو فیمیل کلائنٹ ہیں ہمارے گھروں میں ایگزامپلس ہے, وہ لوگ وہ اٹھتی ہیں وہ اور سب سے پہلے اسکیل پہ کھڑی ہوئی تو یہ دیکھتے ہیں کہ وزن کم ہوئے ہیں. وزن کم ہو گیا, ویری گڈ. اگر نہیں کم ہوا تو سارا دن ڈپریشن میں, اور اس کے بعد پھر شام کو کچھ نہ کچھ ڈائٹ سے ہٹ جانا ہے کیونکہ رزلٹ نہیں ملا. یہ اپروچ جو ہے یہ ہمیشہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے گی. آپ اپنے کلائنٹس کو بھی یہ بتا رہے ہیں, خود پہ بھی یہی چیز امپلیمنٹ کرنی ہے کہ مجھے وزن کم نہیں کرنا, مجھے صرف اور صرف فیٹ کم کرنا ہے, چربی کم کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ ہیلتھی بھی رہیں گے, کیونکہ جب وہ آپ کی اپروچ ہوگی تو آپ اپنے میکروز کا دھیان رکھیں گے, آپ اپنی ڈائٹ کا دھیان رکھیں گے. مجھے ویک نہیں ہونا, میرے الیکٹرولائٹس پورے ہونے چاہیے, میرے اندر وائٹامنس کی کمی نہیں ہونی چاہیے, مجھے پروٹین ملنی چاہیے تاکہ میری مسل گرو کرے اور مسل سسٹین رہے. اب اس میں فیمیلس اگر یہ کہیں کہ ہمیں مسلس نہیں بنانے تو آپ کے نہیں بنیں گے مسلس, جس طرح مردوں کے بنتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے ہارمونس کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے. اس لیے ڈائٹ کو اپنی ٹھیک رکھنا ہے اور فیٹ لاس کی طرف جانا ہے, اور کل کو کلائنٹس کو بھی یہ بتانا ہے کہ وزن کم نہیں کرنا, چربی کم کرنا. ٹریٹمنٹ آف کرونک ڈیزیز یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے, آپ اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کرتے ہیں. آج تک کسی نے سنا ہے ڈائبٹیز ریورس ہوئی ہو؟ الحمدللہ میرے کلائنٹس بھی ہے, ہم لوگ ریزلٹس بھی لگاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہوئی ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں یا انسولین دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا چلتے رہنا ہے. ڈائٹ میں تھوڑی بہت وہ پرہیز بتا دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بیماری ٹھیک نہیں ہوتی. سوال یہ ہے کہ دوائی دے دی ہے, میں پرہیز بھی کر رہا ہوں تو بیماری ٹھیک کیوں نہیں؟ کیونکہ لیٹ سے آج مجھے ڈائبٹیز ہے تو مہینہ پہلے تو نہیں تھی, ڈائگنوز نہیں ہوئی تھی, 2 مہینے پہلے نہیں تھی, سال پہلے نہیں تھی. اس کنڈیشن میں اور ابھی جو میری ڈائبیٹک ہوں اس کنڈیشن میں فرق ہے. تو یہ کیا وجہ ہے, اس کو سوچنا ہے. کلائنٹس کے لیے بھی جب آپ نے کل کو کلائنٹس کو ٹریٹ کرنا ہے تو آپ نے بیسکس کے اوپر دھیان دینا ہے. ہمیں بھی لوگ کہتے تھے, ابھی میں نے ریسنٹلی ایک پوسٹ لگائی تھی, 72 ایئرس اولڈ میرے ایک کلائنٹ ہے اور 16 سال سے وہ ڈائبیٹک, انسولین لگا رہے تھے, نہ گولی دے رہے ہیں نہ انسولین لگا رہے ہیں, ماشاء اللہ فٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ڈائبٹیز کا کیونکہ وہی بات ہے, جب بھی آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا ڈائبٹیز کیوں ہو رہی ہے. بلڈ گلوکوز لیولس بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, انسولین کی ریزسٹنس بڑھی ہے, اس کی وجہ سے ڈائبٹک ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب گولی کھاتے ہیں یا انسولین لگاتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے کہ آپ کے بلڈ گلوکوز لیول یہاں ہیں اور آپ کا جو انسولین لیول ہے وہ یہاں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پینکریاس انسولین نہیں بنا پا رہا, تو آپ نے اس لیول کو میچ کرنا ہے, آپ باہر سے انسولین لیتے ہیں اور لیول کو میچ کرتے ہیں.
یا گولی لیتے ہیں تو وہ جو لیولز آپ کے گلوکوز کے بڑے ہوئے ہیں وہ اس کو کم کرتی ہے اور انسولین کے لیول پہ لے کے آتی ہے. جس وقت آپ اگلے میل پہ جاتے ہیں پھر گلوکوز لیول ادھر چلے جاتے ہیں, پھر انسولین کی ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ انسولین اور میڈیسن لیں, آپ اپنی ڈائٹری چینجز کیوں نہیں کرتے کہ آپ ان کھانوں سے وقتی طور پہ پرہیز کریں جو آپ کے بلڈ گلوکوز کو اسپائک کریں, تاکہ نہ ہی اس کے لیولز بڑھے, نہ ہی پینکریاس پہ لوڈ پڑے, نہ ہی انسولین کی ریزسٹنس ہو. اور اسی فارمولے پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں. کاربوہائیڈریٹس کو بہت کم کرتے ہیں, جس طرح کیٹو ڈائٹ ہوتی ہے اس طرح ہائی پروٹین ڈائٹ ہے اس میں, اور اس کے ساتھ ہم ان کھانوں کو جو بلڈ گلوکوز کو اسپائک دیتے ہیں ان کو ہم کم کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ریزلٹس مل جاتے ہیں. 2 سے 3 ماہ 4 ماہ رہنا پڑتا ہے کلائنٹ کو, اس کے بعد 1 سال کا ایکسپیرینس ہے جو ہمیں کلائنٹس نے فیڈ بیک دیا ہوا ہے کہ سال ہو گیا, مٹھائی بھی کھا رہے ہیں, سب کچھ کھا رہے ہیں, گلوکوز لیولس بھی بڑے, HbA1c بھی ٹھیک آ. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کوئی لائف اسٹائل چینجز کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے کھانوں کو چینج کرنا ہے. ایک حد تک باڈی برداشت کر لیا اس نے آپ کی ہائی کارب ڈائٹ کو برداشت کر لیا, اس نے ہر طرح کی فضول کھانوں کو برداشت کر لیا ہے. اب وہ سگنلس دے رہی ہے کہ میرے سے مزید برداشت نہیں ہو رہا. سگنلس کیا ہیں؟ یہ ڈیزیزز. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب ہم نے اپنی ڈائٹ کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا ہے, ان سے بچ جائیں گے. فیٹی لیور بہت کامن ہے آج کل, PCOS فیمیلس میں بہت کامن ہے. ڈاکٹرز دوائیاں دیتے ہیں, ڈاکٹرز چکن چھڑوا دیتے ہیں, ہم لوگ چکن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سب سے پہلے فیمیل کلائنٹ کی یہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے چکن لکھ دیا, ڈاکٹر نے ہمیں چکن سے منع کی. ٹھیک ہے, تو ہم چکن دیتے ہیں اور الحمدللہ ریزلٹس بھی ہمیں ملتے ہیں. لیکن وہ سیڈ سائیکلنگ تھوڑی سی ہوتی ہے, وہ کرنا ہوتا ہے, ہارمونل ایشو ہے, تو آپ نے اس کو ڈائٹ سے ہی ایڈریس کرنا, اسی سے آپ کو ریزلٹ ملے گا. آپ کو IBS وغیرہ یہ سنا ہوا ہے, آرتھرائٹس, کینسر. اب جو جدید ایک ریسرچ ہے اس کے مطابق کینسر سیلز کے پھیلنے کی وجہ گلوکوز کا ہونا ہے آپ کی باڈی میں, شوگرس کا ہونا ہے. یعنی آپ کو بیسیکلی اپنی کاربوہائیڈریٹ کی جو انٹیک ہے اس کو لمیٹڈ کرنا ہے. ہمارے ایک پیشنٹ تھی اور لاہور سے, کینسر کی پیشنٹ تھی, اور ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی, تو الحمدللہ ہم نے ان کو جب ڈائٹ پہ ڈالا تو ان کی کافی اسٹیبل ہو گیا. لیکن خیر وہ اسٹیج ایسی تھی جو اسٹیج پہ وہ سروائیو نہیں کر سکتی. جی آگے چلیں. امپروو سمپٹمس, ہیڈ ایکس. بہت سے لوگ کہتے ہیں سر میں درد رہتا ہے, آدھے سر کا درد ہے, آپ کی لتھارجی کہتے ہیں, ڈپریس رہتے ہیں, موڈس. آپ کی باڈی کو جب اس کی پوری چیزیں صحیح ملیں گی نہیں جس چیز کی اس کو ضرورت ہے. اگر ایک گاڑی ہے, اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, اس میں بریک آئل بھی ہے, اس میں انجن آئل بھی ہے, اس میں پیٹرول بھی ہے, اس کی سروسز ہیں, اس کا ایئر فلٹر چینج کرنا ہے, یہ اس کی ساری ریکوائرمنٹس ہیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے چلے, ایفیشنسی بہتر ہو. تو ہماری باڈیز کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. جب تک ہم وہ چیزوں کو دیں گے نہیں, باڈی کو دیں گے نہیں, اس وقت تک ریزلٹس نہیں ملیں گے. ہم لوگ اس کو لے چلتے ہیں دوسری سائڈ پہ, ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, عمر کا تقاضا ہے. آپ لوگوں کے خیال میں میری ایج کیا ہوگی؟ آئیڈیا 42. ٹھیک ہے, اور جو میرے ساتھ کے ہیں 42 وہ ایسا لگتا ہے جیسے 50 تھی. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ کیا لے چلتے ہیں اپنی ایج پہ. اس ایج میں میں بھی ایکسرسائز صحیح کر رہا ہوں, مجھے الحمدللہ آج کی تاریخ تک ابھی تک کوئی کسی قسم کی بیماری نہیں ہے, کوئی سر درد نہیں ہے, کوئی ڈپریشن نہیں ہے, کوئی انزائٹی نہیں ہے. کیوں؟ لائف اسٹائل کو چینج کیا ہے, ڈائٹ کو ٹھیک کیا, باڈی کو وہ خوراک دی ہے جس کی اس کو ضرورت تھی. ایکسرسائز کی ہے کیونکہ ہمارے مسلس کو ضرورت ہے کہ مسل فائبر سے ٹوٹنا ہے اور بننا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ہم نے ایکسرسائز نہیں کرنی, ہمیں ڈائٹ دے جس سے ہمارا وزن کم ہو جائے. میں کہتا ہوں 80% کام تو ڈائٹ کا ہے, اس سے آپ کو ریزلٹس تو مل جائیں گے, سلو ملیں گے. لیکن ایکسرسائز کیوں نہیں کرنی؟ ٹائم نہیں ہے. بہت سے بہانے ہوتے ہیں, وہ صرف بہانے ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے کسی چیز کو مینیج کرنا ہو اپنی لائف میں, ہم ایزیلی کر سکتے ہیں. تو ہم آدھا گھنٹہ 40 منٹ ایکسرسائز کو لگا سکتے ہیں. اگر مشقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ لکھی ہوتی تو مسلس کا یہ کام نہ ہوتا. مسلس کے اناٹمی میں یہ چیز نہ ہوتی کہ ان کے فائبر سے ٹوٹنا ہے اور بڑھنا ہے, اس سے ہماری اسٹیمنا بڑھے گا. نمبر 2, جو وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار حرا میں اترتی تھی, وہ کہیں زمین میں بھی اتر سکتی تھی, کسی جنگل میں اتر سکتی تھی, ویرانے میں اتر سکتی تھی. وہ جو مشقت ہے ڈیلی بیسس کی, وہ بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ باڈی کو چلائے رکھنا ہے. تو ایکسرسائز سے بغیر نہیں ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فیشن ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ گورے کرتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ہر باڈی کی ریکوائرمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے, چاہے وہ کوئی گورا ہے, چاہے کوئی کالا ہے, چاہے کسی بھی آپ جو نیشن سے تعلق رکھتے ہیں. جی, اور گیٹ ریڈ آف میڈیسنس. اچھی ڈائٹ کرنے سے بیماریوں سے جان چھوٹتی ہے, تو گولیوں سے بھی جان چھوٹے گی اوبیسلی. کیونکہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا میٹابولک سنڈروم ہے, آپ کو کولیسٹرول کا ہے, یورک ایسڈ کا ایشو ہے, ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر ہے, آرتھرائٹس ہے, دوائیوں سے جان چھوٹ جائے گی اگر ڈائٹ ٹھیک رکھتی ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ڈائٹ کا جو کانسیپٹ لیا گیا وہ یہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑ کر. آپ سے جب یہ ڈسکشن ہوئی تھی, آپ سے پہلے 1-2 جگہوں پہ ٹرائی بھی کر چکے تھے, آپ
تو ڈائٹ کا کانسیپٹ جو عثمانی بھائی ہیں ان کے نزدیک بھی یہ تھا کہ پھیکا کھانا ہے, ابلا ہوا کھانا ہے اور کم کھانا ہے. کم نہیں کھانا, جتنی باڈی کو ضرورت ہے دینا اتنا ہی ہے. ہاں تھوڑا سا ڈیفیسٹ رکھنا ہے, لیکن پھیکا ہوا بھی نہیں کھانا. آپ مسالے اپنی مرضی کے لگائیں, ڈشز اپنی مرضی سے بنائیں. ہماری تو مٹن شنواری کی بھی ایک ریسیپی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم لوگ تو اس طرح کی ریسیپیز بناتے ہیں کیونکہ ہم نے بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ باڈی کو دینا ہے. ہماری باڈی کو مٹن شنواری کی یا چپلی کباب کی وہ بھی ایک ریسیپی ہے ہماری, ٹھیک ہے, یا کڑھائی کی, اس کی پہچان نہیں ہے. کس کی پہچان ہے باڈی؟ ہمارے میٹابولزم کو کس چیز کی پہچان ہے؟ میکروز کی, ٹھیک ہے. ہاں نیوٹریشن کی, نیوٹریشن کیا ہے کہ ہماری باڈی کو دیا کیا جا رہا ہے, چاہے وہ کڑھائی کی فارم میں دیا جا رہا ہے, چاہے وہ ایگس کی فارم میں دیا جا رہا ہے. باڈی کو تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر آیا کیا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اس لیے جو کانسیپٹ ہے نا وہ ڈفرنٹ ہو جاتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چاول نہیں کھانے, روٹی میں کھا رہا ہوں. چاول کیوں نہیں کھانے؟ چاول موٹا کرتے ہیں. ایسے موٹا کرتے ہیں, بس ادھر ادھر کی سنی سنائی بات ہے. دالیں, ہم اپنے کلائنٹس کو دالیں نہیں دیتے, بینس نہیں دیتے. کلائنٹس کہتے ہیں نہیں ہمیں پروٹین سورس دیں. میں نے کہا جی پروٹین سورس ہوتی ہے لیکن پلانٹ بیسڈ پروٹین کو پڑھیں. امینو ایسڈ سارے پورے مکمل نہیں ہوتے بائسز کے اندر. اس کا مطلب ہے کمپلیٹ پروٹین نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, جس وقت بھی آپ کسی فوڈ کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو میکرو وائز دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون سے میکرو کی ریشو زیادہ ہے, اور اس کو اس کیٹیگری میں رکھا جائے گا. تو جب دالیں اور لینٹل اور یہ بینس اور اس طرح کی چیزیں یا فروٹس کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پروٹین کم ہے انتہائی, جو زیادہ ریشو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ کی ہے, تو ہم نہیں دیتے, ٹھیک ہے. تو آپ کیونکہ باڈی کو جس طرح آپ دال کھانی ہے تو باڈی کو دیکھنا ہے جس کے اندر پروٹین ہے اس کو پروسیس کیا, سائڈ پہ کیا. کاربس کتنے ہیں ان کو بھی پروسیس کر کے سائڈ پہ کرنا ہے. تو ہم نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم اپنی باڈی کو دے کیا رہے ہیں. باڈی کو کھانوں کی پہچان نہیں ہے, میکروز کی پہچان ہے. مینٹل ایبلٹی بڑھتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بندہ ایکٹیو رہتا ہے. یہ بات میری آپ سے ڈسکس ہو چکی ہے کہ بندہ زیادہ ایکٹیو. یہ آپ جب عثمان بھی تھے یہ کہہ رہے تھے کہ فوکس نہیں کر پا رہے تھے آپ ان دنوں میں کام کے اوپر. میں نے کہا تھا اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کرنا ہے, مائکرو نیوٹریئنٹس لینے ہیں. باڈی میں جب اس کی چیزیں ملیں گی تو اس کے جواب میں وہ کام صحیح طریقے سے کرے گی. جی یہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے جس وقت آپ لوگوں نے انشاءاللہ اپنی یہ ڈگری مکمل کر لینی ہے, پریکٹیکل لائف میں آنا ہے. اپروچ سکسیسفل کوچ ہونے کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا پیسہ کمانا نہیں ہونی چاہیے. پیسہ آ جائے گا. پیسہ کیسے آئے گا؟ جس وقت آپ لوگوں کی نیت ٹھیک ہوگی. نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کام میں برکت ڈالیں گے. کام میں برکت ڈالیں گے تو پیسہ آئے گا, برکت, رزق آئے گا. رزق بہت سے طریقے ہیں رزق کے, اور بھی آپ سے ہم بہت سی باتوں پہ اسلامک ویو سے بھی بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہے. اچھا نیک نامی ہونا, اچھی اولاد, اچھا فیوچر, ماں باپ کا سر پہ رہنا, یہ سب کچھ رزق میں آتا ہے. تو اپروچ آپ کی کیا ہونی چاہیے کہ میں نے خدمت کرنی ہے. مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مسیحا بنایا ہے تو میں نے مسیحا بننا ہے. جس وقت میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا تو مجھے نام نہیں میں لوں گا, ڈائٹیشنز ہیں بڑے, کچھ ان کی کالز آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ چینل پہ سب کچھ بتا رہے ہیں تو انفارمیشن تو آپ ساری دے رہے ہیں, تو کمائیں گے کیسے, کھائیں گے کہاں سے؟ تو میں نے کہا کہ انفارمیشن میں نے دینی ہے, رزق مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دے گا. میری پوری ویڈیوز ڈائٹ پلان کے اوپر بھی ہیں. سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی لوگ مجھے اپروچ کرتے ہیں, مجھے پے کرتے ہیں اور کلائنٹ بنتے ہیں. اس کا مطلب ہے رزق آ جاتا ہے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوگی. بس اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے, پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے, پیسہ آئے گا, صرف نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اب آپ لوگ یہ دھیان رکھیں جس طرح پریکٹیکل لائف میں آئیں گے کہ سب سے پہلے نیت ٹھیک ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یار ایک بندہ میرے پاس آیا ہے, یہ صحت سے پریشان ہے تو ریزلٹس ملنے چاہیے, اس کی صحت ٹھیک ہونی چاہیے. ہم جس وقت اپنی ٹریننگس دیتے ہیں تو مختلف پیکیجز ہیں ہمارے, 1 month 2 month 3 months کے پیکیجز بھی ہیں. میرے پاس کئی ایسے کلائنٹس ہیں جو کہ یو کے بیسڈ ہیں مصر کے لیے, اور 1 سال سے زیادہ ہو گیا, وہ ایک دفعہ میں نے ان سے پیمنٹ لی ہے, میں تو آج تک گائڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ضروری ہے ریزلٹس. ہم کلائنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی وجہ سے ایکسرسائز پہ, ورک آؤٹ پلان پہ, ڈائٹ پلان پہ عمل نہیں کر پائے, کوئی بات نہیں, ہم آپ کو جتنا لمبا آپ چلنا چاہتے ہیں لے کے چلیں گے, آپ ریزلٹس لیں گے. اپروچ کیوں ہے کہ وہی بات ہے کہ میں 3 مہینے بعد کسی کو یہ کہوں گا کہ مجھے اور پیسے دو, آپ کا تو 3 مہینے کا ٹائم پورا ہو گیا, ریزلٹس مل رہے یا نہیں مل رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پریورٹی میرا پیسہ ہے, ریزلٹس نہیں. تو ریزلٹس کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اچھی اپروچ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو بندہ آپ کے پاس آیا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس کی صحت کو ٹھیک کرنا ہے, پیسے بعد میں آتے جائیں گے. صحت ٹھیک کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک فیمیل ہے بیلجیم میں,
انہوں نے مجھے کال کی اور وہ لٹرلی رو رہی تھی اور روتے ہوئے بات کر رہی تھی. ان کا میں 5 سال بعد آج آپ کی وجہ سے سجدہ کر سکیں. مطلب ان کے جوائنٹس کا یہ پرابلم تھا یا برین کا اتنا پرابلم تھا کہ وہ 5 سال ہو گئے تھے سجدہ نہیں پراپر کر پائے تھے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم کیا. میں نے یہ کہا کہ میری وجہ سے نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اعمال کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ عمل پورا کرتے ہیں وعدہ پورا ہو جاتا ہے, آپ محنت کرتے ہیں پھل مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے بھی محنت کی, تھوڑا سا ڈائٹ پہ عمل کیا, جو ایکسرسائز بتائی تھی وہ کی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم کیا. تو ہمیشہ فوکس رکھنا ہے ریزلٹس کے اوپر. ڈیلی ایکٹیویٹی چیک رکھنی ہے. ہم لوگ اپنے ایک کلائنٹ میں ہم 4 بندے ہوتے ہیں جو ڈیل اپ کر رہے ہوتے ہیں. پہلے تو میں اکیلا تھا, پراپر ایک ٹیم ہے, اس میں ہم 4 بندے ہوتے ہیں جو ایک کلائنٹ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. میں ابھی یہاں پہ بزی ہوں تو میری ٹیم پیچھے رپلائی کر رہی ہے کلائنٹس کو. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. سب سے زیادہ پہلے پریورٹی اپنے کلائنٹ کو دینی ہے, اس کے ریزلٹس کو دینی ہے, اس کی بیماری کو ٹھیک کرنے کو دینی ہے. اب اس کے لیے کیا ہوگا, جب آپ یہ 2 چیزوں کی طرف دھیان دیں گے تو پھر آپ نے اس کو بیلنس ڈائٹ دینی ہے, اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے, اس کی پرابلم کے حساب سے, جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر وہ ایتھلیٹ ہے تو اس کو ایتھلیٹس والی ڈائٹ دینی ہے. اگر وہ میٹابولک سنڈروم میں سے کسی چیز کی وجہ سے پریشان ہے اس کو ویسی ڈائٹ دینی ہے. اگر وہ جنرلی وزن کم کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو اس حساب سے دینی ہے. اور ریئلسٹک سسٹینیبل ڈائٹ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں اکثر بات ہوتی تھی میری عثمان کسی پہ, تو یہ کہتے تھے کہ آپ نے روٹی چاول چھڑوا دی ہے. میں نے کہا جی چھڑوا دی ہے, لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں چھڑوائیں, وقتی طور پہ چھڑوائیں تاکہ ریزلٹس ملیں. کچھ کلائنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں, خاص طور پہ فیمیلس کہتی ہیں شادی پہ جانا ہے 2 مہینے بعد اتنا وزن کم کرنا ہے, وہ فلاں ایک سوٹ میرے ذہن میں ہے, میں نے اس میں فٹ آنا ہے. تو میں ایسی کلائنٹس کو سیریسلی میں یہ کہتا ہوں مت ظلم کریں اپنے ساتھ. میں آپ کو ایک ڈیفیسٹ بنا کے دے دوں گا, جب آپ لوگ ابھی خیر آگے پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا ڈائٹ پلان کیسے بنانا ہے, کیلریز کو کیسے سیٹ کرنا ہے. تو میں آپ کو ایک ڈیفیسٹ زیادہ والا بنا کے دے دوں گا, جسے کریش ڈائٹ ٹائپ کہتے ہیں. وزن آپ کا فوراً کم ہو جائے گا. اس کے بعد جو پرابلمس ہوں گی, جب آپ کی امیونٹی ویک ہوگی تو پھر ڈیزیزز آپ پہ اٹیک کریں گے, اور اس کے بعد وزن بھی تیزی سے بڑھے گا. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے اوپر ظلم نہ کریں. جتنا ٹائم ہے اس میں جتنا کام ہو سکتا ہے کر لیں, کسی اور کپڑے میں فٹ آ جائیں. اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی فنکشن کی وجہ سے, کسی کپڑوں کی وجہ سے, کسی ایونٹ کی وجہ سے اپنی صحت کو ٹھیک نہیں کرنا. اپنے لیے کرنا ہے, اپنی فیملی کے لیے کرنا ہے. آپ لوگ کے اوپر آگے بھی بہت ڈیپینڈنٹس ہوں گے, آپ لوگ خود بھی کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے, تو ہر بندہ میٹر کرتا ہے. اس لیے صحت کو ٹھیک کرنا ہے تو سسٹینیبل ڈائٹ وہ کیا ہے, وقتی طور پہ ریزلٹس لینے کے لیے ہمیں اسٹرکٹ ڈائٹ پہ جانا پڑتا ہے. اسٹرکٹ سے مراد بہت زیادہ ڈیفیسٹ یا کریش ڈائٹ نہیں ہے, کسی بھی کلائنٹ کو نہیں دینی. میں تو آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا, فیمیلس کو ہم 1000 کیلری سے نیچے نہیں لے کے جاتے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی ہم فوراً نہیں لے کے آتے, ہم ان کے بی ایم اے کے حساب سے ہی چلتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ 600 کیلریز ڈائٹ لے ہو گئے ہیں, اور فیمیلس لے رہی ہوتی ہیں کیونکہ تیزی سے وزن کم کرنا ہے. اسی وجہ سے ہارمونل امبیلنسز ہوتے ہیں, اسی وجہ سے پی سی او ایس کے ایشوز ہوتے ہیں. تو وہ نہیں کرنا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی آئے تو اس کو مینٹلی تھوڑا سا آپ نے سمجھانا ہے, اس کو تھوڑا سا کنوینس کرنا ہے کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, میں تو کر دوں گا یا میں کر دوں گی, لیکن یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سسٹینیبل ڈائٹ ہم شروع میں اسٹرکٹ ڈائٹ رکھنے کے بعد ہم لائف اسٹائل ایک دے دیتے ہیں. ہمارے جو کلائنٹ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اپنی ٹرانسمیشن پوری کرتے ہیں, ہم ان کو ایک ڈائٹ پلان دے دیتے ہیں جس میں کاربز بھی ہوتے ہیں, جس میں فروٹس ہوتے ہیں, مطلب ہر طرح کی چیز ان کی ہوتی ہے. لیکن وہ کتنی مقدار میں لینا وہ ہم گائڈ کر دیتے ہیں. اور کھانا ہمیشہ اس وقت کھائیں, یہ خیر آپ لوگ کلائنٹس کو بات بتائیں گے, اپنے اوپر بھی ابھی امپلیمنٹ کریں جب بھوک لگے. جس طرح نبی علیہ وسلم کرتے تھے, جس وقت انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تھا تو وہ اس وقت کھاتا تھا, شکار کرتا تھا جب بھوک لگتی تھی. جب بھوک نہیں لگتی تو شکار نہیں ہوتا. ہم لوگ ٹائم کے حساب سے چلتے ہیں. ابھی اس کے اوپر بھی ٹائمنگ لکھی ہے, ٹی ٹائم ہے, پھر لنچ ٹائم ہے, پھر ڈنر ٹائم ہے. ہمارے گھروں میں بھی یہی حساب ہوتا ہے. یہ غلط اپروچ ہے, بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک مت بھی ہے, اس کے اوپر بھی ہم آگے بات کریں گے. بھوک لگنی ہے تو کھانا ہے, بھوک نہیں لگنی تو نہیں کھانا. ٹائم کے حساب سے نہیں چلنا. پیرنٹس کو سمجھانا ہے, کیونکہ ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو روٹی کا ٹائم ہے, دور والا چل رہا, ٹھیک ہے, ماڑا ہو گیا ہے یا ماڑی ہو گئی, ٹھیک ہے. تو وہ ان کو سمجھانا ہے کہ میرے جسم کو جتنی ضرورت ہے میں نے اتنا دینا ہے, اور جسم کو ضرورت ہے اتنا دینا ہے. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج بعد تک جتنے آئے سب نے ایسے ہی کیا. ہم لوگوں نے اپنی روٹین پڑھی. آپ کے گھر میں کسی کو پیٹس ہیں یا کسی کو دیکھا ہوا پیٹ, ہمارے پیٹس بہت زیادہ ہیلدی کیوں ہوتے ہیں؟ وہی ایک یس ہم نے ان کی بھی اپنے حساب سے ٹائمنگ سیٹ کی. آپ ابھی جنگل میں چلے جائیں, آپ جنگلی جانوروں کو دیکھ لیں,
میں کوئی موٹا جانور نظر نہیں آئے گا آپ کو, جو جینیٹیکلی موٹے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ موٹا نظر نہیں آئے گا. کیوں نظر نہیں آئے گا؟ ان کو بھوک لگے گی تو شکار کریں گے. بھائی ہم لوگوں نے اپنی طرح پیٹس کی بھی ٹائمنگس رکھی ہیں, ٹھیک ہے, کھانے کا ٹائم ہے, اس کو کھلاؤ, کھلا کے لیکن قابل نہیں رہے. آگے چلیں. جیسے یہ ایگزامپل ہے کہ آپ نے ڈائٹ, جب آپ نے اپروچ کرنا ہے کسی کلائنٹ کو تو آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے آپ نے اس کی ڈائٹ کو سیٹ کرنا ہے. اب صرف ڈائٹ کو سیٹ کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا, کیونکہ جیسے میں نے بتایا یہاں سے آپ کو میکروز تو مل جائیں گے, مائکروز کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے آپ نے وائٹامنز اور سپلیمنٹس ایڈ کرنے ہیں. اس میں بھی لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ دوائی نہیں ہے, یہ گولیاں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اینٹی بایوٹکس نہیں ہیں, یہ سپلیمنٹس ہیں جو ہمیں فوڈ سے ملنے چاہیے جو کہ نہیں مل پاتے. سوری, یس, کیونکہ فوڈ سے نہیں مل پاتے یا ہم لے نہیں پاتے اتنی کوانٹٹی میں, اس لیے ہمیں اس کو ساتھ سپلیمنٹ لینا پڑتا ہے. سالٹ کتنا امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے ڈائٹ کرنے جاؤ, مجھے تو جو ٹرینرز انہوں نے کہا تھا نمک نہیں لینا, نمک نہیں کھانا. کتنا امپورٹنٹ ہے, آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہے اس کے بارے میں. سالٹ بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہمیں مائکرو نیوٹرینٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ الیکٹرولائٹس بھی چاہیے. وہ الیکٹرولائٹس ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ سپلیمنٹس ہیں الیکٹرولائٹس کے, لیکن نمک سے وہ بیسکلی ملیں گے. بلڈ پریشر کے پیشنٹ کو ہم نمک دیتے ہیں, ہم کولیسٹرول کے پیشنٹ کو بڑا اور چھوٹا گوشت دیتے ہیں, ڈاکٹرز منع کرتے ہیں, اس کا لینا دینا نہیں ہے. اسٹڈیز بتاتی ہیں. پھر اسٹڈیز کے بعد ہم چونکہ اپنے کلائنٹس کے اوپر کر کے دیکھ چکے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ متس ہیں. نمک گھر میں کوشش کریں کہ جو وائٹ سالٹ ہے, ٹیبل سالٹ ہے, اس کو ریپلیس کر دیں پنک سالٹ کے ساتھ یا سی سالٹ کے ساتھ. کیونکہ جو پنک سالٹ یا سی سالٹ ہے اس کے اندر تمام الیکٹرولائٹس ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. یہ جو وائٹ سالٹ ہے اس کے اندر سے تمام الیکٹرولائٹس نکال دی گئے ہیں, ان کے سپلیمنٹس بنا دی گئے ہیں, اور پیچھے جو سوڈیم بچا ہے صرف وہ آپ کو نمک کی صورت میں دے دیا. اس سے الیکٹرولائٹس پورے نہیں ہوتے ہیں ہمارے. تو جس طرح آپ ایک کلائنٹ کی ڈائٹ سیٹ کرنی ہے تو اس میں جو بھی ڈائٹ آپ نے دینی ہے, یہ ایک ایگزامپل ہے صرف, اس میں آپ کیٹو ڈائٹ بھی دے سکتے ہیں, کوئی بھی ڈائٹ دے سکتے ہیں, ساتھ وائٹامنس, الیکٹرولائٹس اور پانی, کیونکہ پانی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کتنا ضروری ہے. مجھے لٹرلی میرے جو ٹرینر تھے انہوں نے کہا تھا کہ پیاس لگے گی تو آدھا گلاس پانی پینا ہے, ٹھیک ہے, پورا گلاس پانی بھی نہیں پینا. وہ بیسیکلی کرنا یہ چاہ رہے تھے. مجھے جب میں نے نیوٹریشن کو پڑھا تو سمجھا کہ وہ میرے جسم سے واٹر ویٹ نکالنا چاہ رہے تھے. تو وہ تو پہلے ایک دو دن میں نکل آتا ہے جب آپ 2 کاربس پہ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے, تب آپ ایک اچھی ڈائٹ بنا سکتے ہیں. جی, میتھس کی کچھ بات کرتے ہیں, فیکٹس کی اور میتھس کی. جی پہلے دیکھیں, ایٹنگ آفٹر 7 PM لیڈس ٹو ویٹ گین. بہت سے کلائنٹس کہتے ہیں جی کھانا کھاتا ہوں, سو جاتا ہوں, وزن بڑھ گیا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ سنا ہوگا آپ لوگوں نے. ایسا بالکل نہیں ہوتا. جو 24 گھنٹے کے اندر آپ اپنی باڈی کو فیڈ کر رہے ہیں اس نے آپ کو اس طرح کا رزلٹ ہے. میں خود بھی کرتا ہوں, جب اپنی کرتا تھا کٹنگ وغیرہ میں, میں رات کا میل لیتا تھا اور سو جاتا تھا ساتھ. اور شاید آپ سے بھی ڈسکس ہوا ہو کہ میں نے یہ بات کی تھی کہ میں تو کھا کے سو جاتا ہوں, میری باڈی نے اس فوڈ کو پروسیس کرنا ہے, ٹھیک ہے, سوتے رہے میرا میٹابولک ریٹ کم ہوگا, ایسا ایسا پروسیس ہوگا, لیکن میری باڈی کو انرجی تو مل رہی ہے. اور چونکہ میں اس کو اوور فیڈ نہیں کر رہا تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بچے گی اور بچنے کے بعد وہ فیٹ سیلز میں کنورٹ ہوگی, ٹھیک ہے. تو آپ کی ٹوٹل کیلورک انٹیک میٹر کرتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کھا کیا رہے ہیں, آپ اپنی باڈی کو دے کیا رہے ہیں, اس کے اندر میکروز کیا ہے, وہ کتنا ہیلدی کھانا ہے, وہ چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ کا وزن بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا. جی, وتھ 2 ہے جس کے پہ بریک فاسٹ ہوئی, تو ہماری مائیں کہتی ہیں تو ناشتہ نہیں کرنا, پھر مارا ہو جانا ہے, تیرا وزن بڑھتا کیا نا, ناشتہ نہیں نہ کرتا. بریک فاسٹ کیا ہے, کوئی بتائے گا مجھے؟ سوری, ناشتہ تو ہے. کانسیپٹ کیا ہے؟ اب اس کے لیے کہیں لکھا تھا کہ صبح 7 بجے ہونا چاہیے, 9 بجے ہونا چاہیے, 10 بجے ہونا چاہیے. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ جیسے میں نے پہلے ایگزامپل دی ہے, اس میں آپ جو فاسٹنگ ونڈو بناتے ہیں وہ فاسٹنگ ونڈو آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں, ایٹنگ ونڈو کوئی بھی رکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ شام کو 6 بجے کھانا شروع کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس وقت بھی آپ اپنی فاسٹنگ کو توڑ رہے ہیں, جیسے آپ نے بتایا, اس کو ہم بریک فاسٹ کہیں گے. تو صبح کا ناشتہ چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا, وزن نہ بڑھے گا, نہ وزن کم ہوگا, نہ ویکنیس ہوگی. اور آپ پورے دن میں آپ اپنی باڈی کو جو فیڈ کریں گے اور جو فیڈ نہیں کریں گے اس کی وجہ سے پرابلمس ہوگی یا اس کی وجہ سے فائدہ ہوگا. تو اگر آپ اپنی باڈی کو صحیح طرح سے فیڈ کر رہے ہیں, جیسے اس سے پہلے ایگزامپل میں نے آپ کو دی کہ آپ کی ڈائٹ ٹھیک ہے,
آپ کے الیکٹرولائٹس ہیں, آپ کے مائکرو نیوٹرینٹس ہیں, پانی کا استعمال کی گئے تو آپ ہیلدی ہیں. کیوں کہہ رہا ہوں کہ ادھر لکھا ہوا ہے اس لیے نہیں کہہ رہا, خود بھی امپلیمنٹ کر کے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, کلائنٹس بھی امپلیمنٹ کر کے دیکھا ہے. ایک اور ایگزامپل آپ کے پاس ہیں, ان پہ امپلیمنٹ کر کے دیکھا ہے, تو ریزلٹ اس طرح ملیں گے آپ کو, ٹھیک ہے. تو آپ نے کلائنٹس کو بھی کل کو یہی بتانا ہے کہ اپروچ کیا, صحیح اپروچ کیا ہے. پیرنٹس کو ہم آبویسلی اس طرح نہیں سمجھا سکتے, ٹھیک ہے. ایک تو ان کا وہ کانسیپٹ ایسا ہے کہ وہ پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے, پھر پیرنٹس ہیں, ان کو ہم اس طرح سختی سے بھی نہیں کہہ سکتے, تو ان کو بس پرائٹلی بتا دینا اور کوشش کرنا کہ اگر وہ کہیں بھی تو جو آپ کا بریک فاسٹ ہو وہ ہائی پروٹین ہونا چاہیے, کیونکہ آپ صرف فاسٹنگ توڑ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کھانا کھا رہے ہیں, تو کوئی ایسا کھانا نہیں ہونا چاہیے جو آپ کی بلڈ گلوکوز کو اسپائک کرے, بلکہ آپ کا پروٹین اور فیٹس ہونے چاہیے تاکہ وہ آہستہ آہستہ ڈائجسٹ ہوں. ایک تو کہ وہ آپ کو مسلسل کانسٹنٹ انرجی ملتی رہے گی, اور دوسرا آپ کو جو اسپائک ہونے کی وجہ سے دوبارہ جلدی بھوک لگ جاتی ہے نا, وہ نہیں لگے گی, اور پھر اوور آل آپ پورے دن میں کم کیلریز کنزیوم کر سکیں. ہاں, لو فیٹ اور فیٹ فری. میں تو جی فیٹ فری دودھ لے رہا ہوں, میں تو لو فیٹ چیز لے رہا ہوں, باہر کے اکثر کلائنٹس ایسے کہتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کیوں لے رہے ہیں, کیونکہ فیٹس تو چربی کرتے ہیں. تو کانسیپٹ یہ ہے کہ جو فیٹ ہے اس کو ہم دوسرے فیٹ کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں, چربی کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں, جبکہ یہ بات غلط ہے. فیٹس آپ لوگ ہم شور آپ تک پڑھ چکے ہوں گے کہ وہ کتنے ضروری ہوتے ہیں برین کے لیے, ہارمونس کے لیے. تو یہ بھی ایک میتھ ہے. لو فیٹ یا فیٹ فری نہیں, لو گلوکوز, لو لیکٹوز یا لیکٹوز فری, اس طرح کی ڈائٹ پہ جانا ہے جو آپ کے بلڈ گلوکوز کو اسپائک نہ کرے. لو سوڈیم, یہ جیسے بھی میں نے بات کی, ایک مجھے میسج آیا, انہوں نے مجھے کہا جی کہ وہ فلاں کمپنی مجھے یاد نہیں ہے بسکٹ کی, اس کے ڈبے کے اوپر دیکھیں جی اتنا زیادہ سوڈیم لکھا ہوا ہے. یہ جو سوڈیم انٹیک ہے نا, اس کی وجہ سے نہ ہمارے وزن بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے بڑھتے ہیں, لیکن نہ ہمیں پھر سی سالٹ یا پنک سالٹ لینا چاہیے. لینا پنک سالٹ یا سی سالٹ ہی چاہیے, اپروچ غلط ہے. کس وجہ سے لے رہے ہیں یہ غلط ہے, کہ سوڈیم تو پھر آپ کو اس میں بھی ملے گا, سی سالٹ میں بھی ملے گا, لیکن اس کی ڈوز کم ہوگی اور اس کے ساتھ باقی الیکٹرولائٹس ہوں گے. تو کوئی بندہ یہ بات بھی کرے نمک کی, یا یہ بتائے کہ کھانے کے اندر پروسیس فوڈ کے اندر ہوتا ہے سوڈیم, اوبویسلی اس کو پریزرو کرنا ہے اس کے لیے. تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ سالٹ کو شفٹ اس لیے نہیں کرنا کہ سوڈیم ہے, سوڈیم تو ہمیں پنک سالٹ سے بھی ملے گا اور سی سالٹ سے بھی ملے گا, ہمیں اس کی ڈوز کو کم رکھنا ہے اور باقی الیکٹرولائٹس ہمیں چاہیے, اس لیے ہمیں اس پہ شفٹ ہونا ہے. Drink more water to shed pound. پانی ایک ڈائٹ ابھی اگلے دن پتہ نہیں ٹی وی کے اینکر تھے, ان کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے لیٹر پانی کو بندہ پی جاتا ہے اور اس نے وزن کم کر دیا. اب انہوں نے صرف ایک ایسپیکٹ کو دیکھا کہ پانی اتنا زیادہ پی جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وزن کم ہو گیا. اس کے ساتھ جو ایکسرسائز کر رہا ہے وہ نہیں دیکھا انہوں نے, اس کے ساتھ وہ ڈائٹ کیا کر رہا ہے نہیں دیکھا. انہوں نے فوکس صرف پانی پہ رکھا اور اسی کو لے کے آگے چل دیا. پانی پینا ہے جیسے ہم نے پہلے شروع میں بات کی, لیکن اتنا نہیں پینا کہ کڈنیز کولیپس کر جائیں, اتنا پینا جتنی ضرورت ہے. ایک ٹائم پہ بہت زیادہ نہیں پینا. میں نے دیکھا 2 3 4 گلاس تو اٹھ کے خالی پیٹ لوگ پی رہے ہیں. غلط کریں آپ, کڈنیز پہ انڈیو پریشر ڈال رہے ہیں, کولیپس ہو جائیں گی. نہیں کرنا, سپ بائی سپ لینا ہے. پورے دن میں جو آپ نے اپنی انٹیک کو سیٹ کیا ہوا ہے صرف اتنا ہی لینا ہے. پانی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف پانی پینا اور بے تحاشا پینا. جی, کٹنگ کاربس, آپ کاربس کو کم کریں, جو کیٹو ڈائٹ ہے کاربس کو کم کریں, وزن تیزی سے کم ہوگا. ایک حد تک بات ٹھیک ہے, لیکن کاربس کو بالکل بھی ایلیمینیٹ نہیں کرنا. جس طرح آپ کی کیٹو ڈائٹ ہے اس کے اندر ہڈن کاربس ہوتے ہیں, تو کاربس ہمیں انرجی کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے, وہ ہم لیفی گرینز سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے کچھ لوگ جسے ہم بات کر رہے تھے نا کہ وہ جب بھوکا رہنا شروع کر دیتے ہیں, وہ نہیں کرنا. کٹنگ کاربس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے خالی پیٹ ہو جانا یا ہم کھاتی روٹی اور چاول ہیں وہ چھوڑ دیں. نہیں, آپ نے سوئچ کرنا ہے, کاربس کو سوئچ کرنا ہے پروٹین اور فیٹس کے ساتھ, تاکہ آپ کی باڈی کو جو بیسک نیوٹرینٹس ہیں وہ ملیں اور آپ ہیلدی وے سے فیٹ لاس کر سکیں. ویٹ لاس نہیں, فیٹ لاس کر سکیں. جی, یہاں پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آگے دیکھیے میرا کوئی کوشچن آنسر ہے یا کچھ اور ہے؟ جی, ابھی ہم کوشچن آنسرس ابھی کر سکتے ہیں. جی ایشو تو نہیں. جی بتائیں کہ اگر آپ کے کسی کے کچھ سوال آتے ہیں. اور اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو ابھی آپ نے سیکھا ہے اس سے ریلیونٹ کوئی کوشچن ہے, یا جو کل کو آپ نے سوچا ہوا ہے, پریکٹیکل لائف میں کیا کرنا ہے آپ کوشچن کریں. جی جی, آپ نے ابھی کہا کہ جب بھوک لگے تب کھانا ہے, تو کریونگز کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں, ایک ہمارا ہارمون ہے برین میں نیوروپیپٹائڈ YY, ٹھیک ہے, آپ اس کو گوگل کر سکتی ہیں, پڑھ سکتی ہیں. وہ ہمیں
क्रेविंग्स देता है. अब वो ठीक कैसे होगा? जब हमें क्रेविंग्स होती हैं तो इसका क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो ठीक नहीं है. भूख खत्म नहीं हो रही का क्या मतलब है कि लैक्टिन और ग्रेलिन सिग्नल सही नहीं भेज रहे, भूख खत्म होने का एहसास ही नहीं हो रहा, ब्रेन तक सिग्नल जा ही नहीं रहा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं. तो ठीक कैसे होंगे? इम्बैलेंस कैसे हुआ है? गाड़ी का इंजन सही काम नहीं कर रहा, लड़की शायद इस चीज़ को बेहतर समझ सके. अच्छा ऑयल नहीं डाला, इंजन सही काम नहीं करेगा. पेट्रोल किसी अच्छी जगह से नहीं डलवाया, नॉकिंग करेगी गाड़ी. ठीक है, तो बॉडी को अगर आप फीड सही नहीं करेंगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स होगी. तो जिसके तो आपको ये कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो मीठे का बहुत शौक है, मुझे मीठे का इतना शौक है कि ये जो मेरी फैमिली है वो इस बात की गवाह है कि मैं गाजर का हलवा सर्दियों में ख़त्म ही नहीं होता था घर में, मैं इतना खाया करता था. तो मैं कहता था मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकता. बेसिकली वो मेरा हार्मोन इम्बैलेंस हुआ हुआ था जो मेरे क्रेविंग्स से था, खास तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स की, ये न्यूरोपेप्टाइड खास तौर पे कार्ब्स की, ग्लूकोज की, शुगर्स की क्रेविंग्स रहता है. तो आप जैसे ही अपनी डाइट को ठीक करते हैं, हमारे क्लाइंट्स से कहते हैं कि हमसे खाना खाया नहीं जाता, हमसे मुकम्मल मील नहीं होता, याद है आपको जी कि वो कंज्यूम ही नहीं किया जाता. और मैं कहता हूँ करना है, आपने अपनी बॉडी को वो देना है. बेसिकली आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस ठीक हो रहे होते हैं तो हर हार्मोन सही सिग्नल पास करना शुरू कर देता है. रिफ्लेक्स आर्क शायद आप लोगों ने पढ़ा, वो सही जा रहे होते हैं. जब वो सिग्नल सही जाते हैं तो क्रेविंग्स खत्म हो जाती है. मैं इस स्टेज से गुजरा हुआ हूँ, उस्मान भी गुजरे हुए हैं, बहुत से क्लाइंट्स गुजरे हुए हैं. ठीक ऐसे होता है कि जब आप अपनी बॉडी को फीड सही करते हैं, अंदर की सारी प्रॉब्लम्स ठीक होना शुरू होती हैं, क्रेविंग्स खत्म हो जाती है. शुरू में आपको 1 हफ्ता हो सकता है, 2 हफ्ते लगे इस सारे प्रोसेस को, लेकिन उसके बाद बॉडी की जब जैसे अंदर वाले मामला ठीक होते हैं क्रेविंग्स खत्म हो जाती हैं. न्यूरोपेप्टाइड वाई, इसको आप पढ़िएगा जी. और सॉरी वार्म वाटर क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब क्या करेगा आप लेट्स से आपको मैं कह रहा हूँ कि आपने ना सुबह उठ के हाथ मुंह नीम गर्म पानी लिया, तो आपके जहन में आएगा कि इससे क्या होगा? अच्छा, और स्टमक क्लीन होने से फैट लॉस कैसे होगा? ये मिथ्स हैं, ठीक है, ये मिथ्स हैं. 2 किलो कढ़ाई एक जगह पे बैठ के खा जानी है और कहना है ग्रीन टी पियो आज बहुत अच्छा है. ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि कॉन्सेप्ट ये है कि मैं ग्रीन टी का 1 कप पीऊंगा, ये कढ़ाई ऐसे हजम हो जाएगी, चर्बी कुछ ऐसा नहीं होगा, बॉडी इस तरीके से नहीं चलती. और इसी वजह से वो 2 किलो कढ़ाइयाँ खाने के बाद तोंदें हमारी निकल रही होती है, मेरी अपनी निकली थी, इसी वजह से निकली हुई. ठीक है, निकली होती हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये क्यों हो रहा है. अप्रोच गलत है. जैसे ही मैं आपको कोई बात कह रहा हूँ, अब वो वाला फर्क नहीं है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते थे, जैसे मुझे मैं डॉक्टर के पास गया था, मुझे गोलियाँ थी, तो अगर वो और कोई पुराना वक्त होता तो मैं भी चुप करके गोलियाँ खा रहा होता. मैं आके गूगल पे क्यों बैठा हूँ, मैं देखूँ यार ये जो बंदा बात कर रहा है इसने मुझे क्यों दिया. जैसे कोई बंदा बात करे उसको सर्च करें, ये क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है. हम डायबिटिक वालों को इससे बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं ये डॉक्टर साढ़े फलान सी साड़ी दादी नू सी दादे नू सी, ये था वो था, वो तो जनाब ऐसे बीमारी नाल मर गई, ये हो गया. ये कहता हूँ कि वो ठीक है, लेकिन सोचो सही क्या उनकी अप्रोच ठीक थी, उन्होंने काम ठीक किया, जो करना चाहिए था वो किया, या किसी ने उनको बताया कि ये करना चाहिए था, ये करके देख लो. तो टोटकों से बचना है. नंबर 1 अप्रोच सही रखनी है. आप लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो इसलिए टोटकों पे जाने की जरूरत नहीं. गर्म पानी क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा. लोग कहते हैं मैं जनाब 3-3 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, मैं कहता हूँ फिर पैक्स क्यों नहीं है, घंटे आप 3 लगाते हैं. एक्सरसाइज क्या करती है, तो आपके मसल्स के ऊपर काम करती है. 1 नंबर 2 क्या करती है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ाती है, कैलोरीज बर्न करने की डिमांड बढ़ती है. तो उसका चर्बी से क्या ताल्लुक है? मसल फाइबर टूट रहे हैं और बन रहे हैं, मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है, कैलोरीज को बर्न करने की डिमांड बढ़ रही है. तो आपकी डिमांड बढ़ रही है तो चर्बी को यूटिलाइज कैसे करेगी बॉडी? चर्बी को यूटिलाइज करेगी तो चर्बी कम होगी ना. अगर वो यूटिलाइज नहीं करेगी तो आप 4-4 घंटे एक्सरसाइज करें, ट्रेडमिल पे लोग घंटा-घंटा चढ़े रहते हैं, क्यों नहीं रिजल्ट्स मिल रहे? क्योंकि आपके अप्रोच ठीक नहीं है, केटोसिस में बॉडी गई नहीं है, फैट को बर्न कर ही नहीं रही. तो आप जो मर्जी कर लें, आप जितनी ज्यादा मेटाबॉलिक रेट अपना बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा भूख लगेगी, उतना ज्यादा आप चीट करेंगे. लोग एक्सरसाइज करने के बाद शेक्स नहीं पी रहे होते बाहर बैठ के. तो यही कॉन्सेप्ट, गर्म पानी से कुछ नहीं होना. ठीक है, ग्रीन टी का, सिर्फ ग्रीन टी का 1 कप लेने से कुछ नहीं होना अगर आपकी ओवरऑल आपकी अप्रोच ठीक नहीं है, आपकी डाइट ठीक नहीं है. और एक गिलास पानी पी, एक टाइम में ज्यादा पानी नहीं पी. जो आपने अपने लिए पानी सेट किया 8, 10, 12, 14, 16 ग्लासेस, वो आपने लेने पूरे दिन. अच्छा तरीका ये होता है कि आप एक बॉटल रखें, सिप बाय सिप पिए. आप किसी कॉलेज में तो इजीली आप उसको कैरी कर सकते हैं.
کسی ایسی جگہ پہ آپ بوٹل نہیں کیری کر سکتے, ایک گلاس پانی پیئے. لوگ 3 4 گلاس ایک ٹائم پہ پی رہے ہوتے ہیں اور اس ذہن کے ساتھ پی رہے ہوتے ہیں کہ میرا پیٹ پانی سے پھول جائے گا اور یہ اندر جا کے چپی گلائے جیسے گرم پانی کی بات ہوگی.